بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج جون کی 11 تاریخ ہے۔ میرا آپ سے آج کے دن یہ پہلا انٹریکشن، آپ میں سے بعض دوستوں نے کہا تھا صبح کی ویڈیو کیا کیجیے، کئی بار وہ ممکن ہوتا ہے، کئی بار بعض مصروفیات کی بنا پر ممکن نہیں بھی ہوتا، لیکن بہرحال جو آزاد کشمیر کی تازہ ترین صورتحال ہے اس کی بات کریں گے۔ علی امین گنڈا پور کی، سہیل آفریدی کی موجودہ حکومت سے، اور خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کے ساتھیوں کی۔ اب یہ بات شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ناراض ارکان ہیں وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھی ہیں، کیونکہ یہ الزام جو ہے وہ پارٹی میں جو سہیل آفریدی کی حکومت کے قریب ترین لوگ ہیں ان کی جانب سے لگایا بھی جا رہا ہے۔ تو ان ساتھیوں کی جو سہیل آفریدی کے قریب ترین ساتھی ہیں، آپس میں یہ لڑائی بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ اس تمام تر صورتحال کی بات کریں گے۔ آپ میری ریکویسٹ پہ طارق متین 2.0 سبسکرائب کر رہے ہیں، سبسکرائب کیجئے۔ وہاں ہم مختلف ویڈیوز اور پھر سیریز میں ویڈیوز کر رہے ہیں۔ ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو ایک انشاءاللہ بہت معلوماتی سیریز وہاں پر دیکھنے کو ملے گی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں علی امین گنڈا پور کی لیکڈ آڈیو کی۔ اس ویڈیو میں ایک آڈیو آئی ہے علی امین گنڈا پور کی۔ لیکڈ آڈیوز کو کہنا درست ہے، گو کہ وہ اس طرح سے نہیں تھی کہ ون آن ون کسی سے کنورسیشن تھا اور وہ کنورسیشن سامنے آ گیا، یا کہیں وہ کسی سے گفتگو کر رہے تھے، کسی خفیہ ادارے نے ریکارڈ کر لیا، جیسے ہوا ہے پہلے بھی۔ مریم نواز شریف کی شہباز شریف سے آڈیو لیکڈ ہوئی تھی، پھر اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ مریم کے داماد کی فیکٹری کے لیے پرزے وغیرہ، وہ آڈیو لیکڈ ہوئی تھی۔ پھر عمران خان صاحب کی، اسد عمر صاحب کی، باقی لوگوں کی آڈیو لیک ہوئی تھی۔ تو یہ لیکڈ آڈیوز ہیں جو ہمارے ہاں ایجنسیز ریکارڈ کرتی ہیں لوگوں کی گفتگو۔ یہ اس طرح کی تو لیک نہیں ہے کہ کسی ادارے نے ریکارڈ کر کے پکڑ لی ہو، لیکن پارٹی کے گروپ میں آڈیو تھی، وہ آڈیو گروپ میں سے کسی نے باہر لیک کر دی ہے۔ اب آڈیو کیا ہے؟ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بہت ناراض ہیں، دھمکی بھی دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم حکومت میں تھے تو ہم پہ تنقید ہوتی تھی، پوری حکومت کو کرپٹ کہہ دیا جاتا تھا، مجھے کرپٹ کہہ دیا جاتا تھا، میرے ایکشنز پہ تنقید ہوتی تھی اور ہم اس تنقید کو کھلے دل سے قبول کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، اور ہم نے کسی کو دھمکی نہیں دی تھی، ہم نے کسی کو غدار قرار نہیں دیا تھا۔ ہم اس تنقید کو بھی لے کر چل رہے تھے، اپنی حکومت بھی لے کر چل رہے تھے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آج جو آپ نے طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ایک وزیر یہ کہتا تھا وہ کیبنٹ میں ہے، ایک یہ کہتا تھا پوری حکومت چور ہے، کابینہ چور ہے، وہ کیبنٹ میں ہے، اور آج آپ لوگ جس طرح کی بات کر رہے ہیں، مخالفانہ آوازوں کو ڈیل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، علی امین گنڈا پور صاحب بتا رہے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پہ تنقید ہوتی تھی اور میڈیا پر بات کرتا تھا پارٹی کا صوبائی صدر جنید اکبر صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو ایسے کہا جاتا تھا، ویسے کہا جاتا تھا، اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ برداشت کیوں نہیں ہو رہا؟ برداشت کریں۔ جمہوریت بتا رہے ہیں وہ کہ برداشت کرنے کا نام ہے۔ بات ٹھیک ہے، یہ والی بات ٹھیک ہے کہ برداشت کرنے کا نام ہے، اور علی امین گنڈا پور پہ بڑی ٹکا کے تنقید ہوئی۔ ہم لوگوں نے علی امین گنڈا پور پہ، سوشل میڈیا نے بہت تنقید کی، پارٹی کے اندر سے بہت تنقید ہوئی، گنڈا پور کو غدار بھی قرار دیا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ گنڈا پور نے آن دا ادر ہینڈ چلتے رہنا مناسب جانا، اور یہ جو تنقید ہو رہی تھی اس میں سے کچھ لوگوں کو جو پارٹی میں بہت بڑے عہدے پڑی تھے ان کو جواب دیتے ہوئے گالم گلوچ بھی کی، پھر آڈیو لیک تب بھی ہوئی، ایک آدھ صحافی کے بارے میں بھی، جیسے عمران ریاض خان کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ گفتگو کی، اور اسی طرح سے مہر شرافت کے بارے میں کچھ گفتگو کی، ایک ان کے نوجوان کارکن خیبر پختونخوا سے، ان کے بارے میں گفتگو کی۔ تو گنڈا پور صاحب نے بھڑاس نکال دی، لیکن اس کے بعد بھی چیزیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چلاتے رہے، یہ گنڈا پور صاحب کا کہنا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگ جو طرز عمل اختیار کر رہے ہیں مخالفانہ آوازوں کے بارے میں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اب سہیل آفریدی صاحب کی حکومت اندر کیا کر رہی ہے مخالفانہ آوازوں کے بارے میں، ان کو کون سے القابات سے نواز رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، وہ چھوڑیے، لیکن ایک بات تو ہوئی کہ سہیل آفریدی صاحب کی حکومت سوشل میڈیا پر اٹھنے والی اختلافی آوازوں پر بہت ناراض ہوئی، بہت برے انداز میں انہوں نے بات کی، اور ان کے ساتھیوں نے، سہیل آفریدی نے خود نہیں
تمہارے کتنے فالوورز ہیں، تمہاری کیا بات کریں، تمہاری کیا حیثیت ہے، یہ باتیں سامنے بیٹھ کر بھی کی، اور سوشل میڈیا پہ لوگ لگے رہتے ہیں یہ بھی کی. تو سوشل میڈیا آپ کی جماعت کی سب سے بڑی طاقت ہے. یہ بھی آپ بھول بھال کے آپ نے کہا ایسی کی تیسی، کون کرے گا تنقید؟ تو یہ کیا گیا. لیکن بہرحال گنڈا پور صاحب سے شکایت یہ تھی کہ گنڈا پور صاحب وہاں ملتے ہیں اور وہاں مل کر معاملات چلاتے ہیں. اب یہ شکایت سہیل آفریدی سے بھی پیدا ہو چکی ہے کہ وہ وہاں ملتے ہیں، وہاں مل کر معاملات چلاتے ہیں، اور وہاں کے علاوہ وہ شہباز شریف حکومت کے ساتھ بھی بڑے ہیپیلی چل رہے ہیں. گنڈا پور صاحب پھر بھی اس طرح سے نہیں چل رہے تھے. اب یہ سب کچھ ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی سہیل آفریدی کے مقابلے میں آج بھی گنڈا پور صاحب کی مخالفت جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کی ریزن ہے، ریزن یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے جو علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں کہہ دیا تھا، اور گنڈا پور صاحب جن کے ساتھ اس وقت سب سے زیادہ قریب نظر آ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب، وہ تو اب عمران خان کے پارٹی کے سب کے بارے میں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو گنڈا پور صاحب اپنا اگر اندر ایک اسٹرانگ قلعہ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بن اس لیے نہیں پا رہا کہ گنڈا پور صاحب نے ایسے لوگوں کو بھی اپنی ٹیم میں فرنٹ رو میں سولجر کے طور پہ کھڑا کیا ہوا ہے جن کو لوگ زیرو ویلیو دیتے ہیں. تو گنڈا پور صاحب نے یہ کیا ہوا ہے، اس لیے ہو رہا ہے. لیکن اندرونی لڑائی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. جو ناراض گروپ ہے اس کے 5 ارکان تو بالکل کھل کر سامنے آ گئے ہیں، ٹی وی پر آ گئے ہیں، میڈیا پر انٹرویوز وغیرہ دے چکے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم 25 سے 30 کے درمیان ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب کے لیے مشکل ہے، بجٹ بھی منظور کروانا ہے، اور ابھی تو یہ الزام بھی سن رہے ہیں کہ آپ نے مرکز کی ساری باتیں مان لی ہیں، عمران خان کے لیے کیا کیا ہے آپ نے. سہیل آفریدی صاحب کا ایج وہی کہ انہیں عمران خان صاحب کی بہنوں کا بھرپور اعتماد حاصل ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں نوجوان وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو باقاعدہ ڈیفینڈ بھی کر چکی ہیں میڈیا کے سامنے. تو اس لیے سہیل آفریدی تمام تر مخالفت کے باوجود بھی گنڈا پور صاحب سے بہتر پوزیشن میں موجود ہیں. اب آ جائیے یہ جو ایکشن کمیٹی والا معاملہ ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی والا. آزاد کشمیر میں اس احتجاج کی صورتحال یہ ہے کہ اب جو لوگ جمع ہیں اس وقت اس لانگ مارچ کے لیے جس پر یہ سفر پہ نکلیں گے، وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں، بہت ہی بڑی تعداد میں ہیں. اور ان کا جو اتحاد ہے، میں نے اس کے بارے میں وہاں پر موجود لوگوں سے بھی بات کی، دکانوں سے بات کی، گیسٹ ہاؤسز سے بات کی، فون پر بات ہو سکتی ہے اگر انٹرنیٹ اویلیبل نہ بھی ہو تو بھی. تو لوگ ان کے ساتھ ہیں اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے ان کے ساتھ ہیں. ساتھ میں جو ان احتجاج کرنے والوں سے نمٹنے کے اقدامات ہیں حکومت کے، ان اقدامات سے بھی لوگ ایگری نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں یہ طاقت کا بیجا استعمال ہے، غلط ہو رہا ہے، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں. پھر اس احتجاج کے نتیجے میں پاکستان سے باہر ٹھیک ٹھاک احتجاج ہو رہا ہے. لندن میں، خاص طور پر UK میں جو احتجاج ہو رہا ہے وہ ٹھیک ٹھاک احتجاج ہے. اس دوران ہوا یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ فائرنگ پھر کی گئی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے فائرنگ پھر کی گئی ہے. ایکشن کمیٹی کی جانب سے بتایا گیا کہ رات کو مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن آج صبح دریک عیدگاہ کے اطراف مقامی آبادی کے مطابق کافی دیر تک شدید فائرنگ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں. اب مساجد میں اعلان کیے جا رہے ہیں کہ لوگ عیدگاہ پہنچیں. یہ ہے اب سے 5 گھنٹے پہلے کا ان کا پیغام. مقامی لوگوں کے مطابق رینجرز نے یونیورسٹی تک پیش قدمی کی، عوام نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور جواب میں شیلنگ اور فائرنگ کی گئی. سدھن ایجوکیشن کانفرنس کے دفتر تک پہنچنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے اور سڑک میں کھدائی کی کوشش کی، تاہم عوام انہیں واپس پیچھے دھکیلنے میں کامیاب رہی اور رینجرز کی گاڑیاں واپس چنار ہوٹل چوک کی طرف واپس چلی گئیں. اس واقعے کے نتیجے میں چند افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور مقامی لوگوں کے مطابق وہاں ایمبولینسز کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں. یہ ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر بھی اویلیبل ہیں فوٹیجز بعض، اور میرے پاس بھی ہیں، اور ان میں سے بہت ساری فوٹیجز جو مجھے کچھ دوستوں نے وہاں سے بھیجی ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر اویلیبل نہیں ہیں. میں ان کو نہیں دکھا سکتا. اول تو میں ان کو خود بھی نہ دکھانا چاہوں، کیونکہ جب کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو بلڈ اور کچھ ایسی چیزیں وہ دیکھ کر متاثر ہوتا ہے. دوسرا، اس پلیٹ فارم کی پالیسی تو اس لیے بھی نہیں دکھایا جا سکتا. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ اس صورتحال کے بارے میں جو
दावा किया जा रहा है हुकूमत और उनके साथियों की जानिब से कि लोगों ने मुस्तरद कर दिया है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले बाज़ चीज़ों में बहुत आगे बढ़कर बात कर रहे हैं, बाज़ चीज़ों में वो एहतियात से काम ले रहे हैं। उनकी पूरी मालूमात अभी उन्होंने भी नहीं दी हैं, या शायद वो पूरी मालूमात अभी मुमकिन है ख़ुद भी गैदर ना कर पाए हों, तो वो बड़े एहतियात से भी काम ले रहे हैं। बाज़ मामलात में, बाज़ जगहों पर हुकूमत ने भी एहतियात से काम लिया है। अब उमर नज़ीर कश्मीरी जो हैं वो भी आए थे लोगों के दरमियान, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की रियासत से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इदारों के ख़िलाफ़ हम खड़े होंगे जिनकी पॉलिसीज़ से इख्तिलाफ़ है। यहाँ एक और चीज़ आप देखिए कि हुआ क्या है। आप इस क्राउड को देखिए, इस वीडियो को देखिए, इसके अलावा आप लोगों में मौजूद इनके रहनुमाओं की गुफ्तगू को देखिए, वीडियोस को देखिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं। और वहीं हुआ ये कि गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने एक ट्वीट किया, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से दिखाया गया कि लोग कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने ट्वीट करके कहा कि फैक्ट चेक AI जनरेटेड है, ये वीडियोज़, ये तस्वीर AI जनरेटेड है। तो फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने उनको जवाब दिया कि आपने इसे अपनी सहाफ़त जैसा समझा हुआ है, और ये जवाब देकर उन्होंने कहा कि नहीं, ये AI जनरेटेड नहीं है। अच्छा, बहुत ज़्यादा फुटेजेस मौजूद हैं जिनमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि वो AI जनरेटेड नहीं है। कुछ AI जनरेटेड चीज़ें हो सकती हैं और होती हैं, लोग मुखालिफिन भी बाकायदा बना कर डाल देते हैं कि देखो कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, AI जनरेटेड चीज़ डाल देते हैं ताकि उसका फ़ायदा जो है फिर ये बताकर कि तुम्हारी फुटेजेस AI जनरेटेड हैं, ये उठाया जा सके। ये पहले भी हुआ है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो लोग ख़ुद भी अगर डालें और AI जनरेटेड डालें तो उसके नीचे AI लिखा हुआ भी होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि जिस पर AI लिखा हुआ है उसको भी कहा जाता है देखो तुमने AI डाला है, तो उस पर लिखा हुआ है AI, वो सिंबॉलिकली उस पिक्चर को प्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती हैं, जो एक्चुअल पिक्चर है कि ये ऐसी सूरत हाल है। अभी कुछ दिन पहले जो मार्का हक चौक बना है, उस मार्का हक चौक की किसी ने AI जनरेटेड एक फुटेज डाल दी कि यहाँ से वहाँ से ऊपर नीचे घूमती घामती चीन के किसी इंतहाई तरक्की याफ्ता इलाके की जैसी फुटेजेस थी कि पता नहीं कोई 8 सड़कें ऊपर नीचे घूम घाम के जा रही हैं, और क्या शानदार चीज़ बना दी है मार्का हक चौक पे। ये AI फुटेज थी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने रीट्वीट करके अल्हम्दुलिल्लाह लिख भी दिया कि कितने अरसे में बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा बीबी ये आपकी चीज़ ही नहीं है, जो है वहाँ पर वो अच्छा है बुरा है अलग बहस, क्योंकि वो बहुत अच्छा बना हुआ है, मगर पहली बारिश में जिस तरह से वो डूब गया तो उसकी इंजीनियरिंग पे सवालात भी उठे। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो एक्चुअल नहीं था उसको भी ट्वीट कर दिया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे में बना है। तो लोगों ने कहा बीबी पढ़ लो, नीचे लिखा हुआ है AI, तो AI चीज़ बनाई जाती है। ये हो चुका है। बहरहाल ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अब लाखों की तादाद में अगर एक जगह गैदर लोगों की बात की जाए तो वो 80-90 हज़ार लाख के करीब हैं, और जो उनके इर्द गिर्द, चूँकि वो पहाड़ी इलाके हैं, सड़कों पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पर मौजूद हैं, और साथ चलेंगे जब ये चलेंगे तो जो लोग मौजूद हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है। हुकूमत उनसे बात करना चाहती है और वो ये कह रहे हैं कि आप एक तो पहले हमें कलदम करार देने का फ़ैसला वापस लें, यहाँ पर जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ इदारों के अहलकार बुलाए गए हैं उनका इनखला करें, फिर उसके बाद जो आपने हम पर बेजा मुकदमात बनाए हैं वो वापस लें, हमारे जो लोग जान से गए हैं उनकी डेड बॉडीज़ हमें दें, आपने ले ली हैं, और साथ में वो ये कह रहे हैं कि जो अफराद ज़ख्मी हुए हैं उन ज़ख्मियों को इलाज मुआलजा फ़राहम करें, उसमें भी हमें रुकावटों का सामना है। ये इस वक्त तक की पिक्चर है। इस तमाम तर पिक्चर में बार बार वही दरख्वास्त, हमारे यहाँ हुकूमत के साथी सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि ये हमारा खा रहे हैं। एक तो किसी के बारे में भी एक मुल्क में होते हुए इस तरह की बात करना कि तुम हमारा खा रहे हो, हम अपना पेट काट कर तुम्हें खिला रहे हैं। जब आप कहते हैं तुम हमारे हो, तुम बनोगे पाकिस्तान, तुम हमारी शहरग हो, ये तमाम बातें आप उनसे कर रहे हैं, तो फिर ये ताने देना कि हम तुम्हें खिला रहे हैं, ये बहुत ही गलत हरकत है। दूसरा, क्या ये ताना भी दुरुस्त है? तो अगर आप बजट के नंबर्स देखें और किस सूबे का कितना कंट्रीब्यूशन और उसके बाद उसे विफाक से मिलने वाले पैसे कितने,
ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ آزاد کشمیر کے سلسلے میں بھی ایک ایگریڈ اپون فارمولا ہے. اس ایگریڈ اپون فارمولے میں جو طے شدہ رقم تھی آخری بار کی، وہ بھی کوئی 200-250 ارب روپیہ کم دی گئی تھی ان لوگوں کو. تو یہ تانے دینا جو ہے یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.